کچھ لوگ اس کو مخصوص کرتے ہیں کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے، تو یہ صبر بھی ٹھیک ہے یہاں؟ محترم عبدالمنان بھائی، بات یہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کی نشاندہی کی کہ یہ لیلۃ القدر ہے، اور جس رات نشاندہی کی اس رات وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے یاد کی تو وہ 27ویں رات کی۔ یہاں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی وضاحت کے ساتھ یہ موجود ہے حدیث کے اندر کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر بتائی وہ 27ویں رات تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے نا، یہ کسی ایک رات کے ساتھ مخصوص نہیں ان 5 راتوں میں سے۔ غلط فہمی یہ یہاں پر یہ ہوئی ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ شاید ہر سال ایک ہی رات مخصوص ہے، وہ 21ویں ہو سکتی ہے یا 23ویں ہو سکتی ہے یا 25ویں یا 27ویں یا 21ویں، یعنی ہر سال وہ ایک رات میں آئے گی۔ تو انہوں نے سمجھا کہ چونکہ حدیث کے اندر 27ویں کا ذکر ہے اس لیے مطلب ہر سال 27ویں آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات تو اس میں سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ کسی ایک رات کے ساتھ مخصوص ہی نہیں ہے، ہر سال تبدیل ہوتی ہے۔ مطلب اس سال اگر 21ویں ہے تو ہو سکتا ہے اگلے سال 23ویں ہو سکتا ہے اس سے اگلے سال 29ویں ہو، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بدل بدل کر رہتی ہے۔ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی اور صحابہ نے یاد رکھی تھی اس سال 27ویں رات کی لیلۃ القدر ہے، اور اس کے آگے پیچھے جو سال ہیں ان کے اندر 27ویں نہیں تھی۔ تو چونکہ ایک حدیث کو انہوں نے مد نظر رکھ کے تو ہمارے ہاں یہ ماحول بنا دیا ہے کہ 27ویں رات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور سمجھا جاتا ہے 27ویں رات کو قرآن مجید کی تکمیل ہوتی ہے مساجد کے اندر، 27ویں رات کو، جی بالکل 27ویں رات کو عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے ہاں ایک یہ بھی ٹرینڈ چلتا ہے نا کہ ہم مکمل دین کو لینے کی بجائے نا ہم ریڈی میڈ دین لیتے ہیں، بنا بنایا، اور مخصوص ایک عبادت کے لیے، جیسے میں نے کہا سال بھر میں ایک رات شب برات انہوں نے عبادت کے لیے مختص کر دی، سارا سال ستے رہو، ایک رات جا کے جناب عبادت کر لو، اب نمازوں کی بھی چھٹی، سب کچھ کی چھٹی۔ ہم وہ دین چاہتے ہیں جس کے اندر ہمیں ایک رات بتا دی جائے، بس ایک رات جاگ لو اور پورا سال کام ہو جائے۔ ایسے ہی پھر ہمارے کچھ مولویوں نے کیا کہ وہ ایک رات مخصوص کر دی 27ویں کو ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ یہ رات تبدیل ہو کے آتی ہے، کبھی 21ویں میں آتی ہے، کبھی 23ویں میں آتی ہے، کبھی 25ویں میں آتی ہے، کبھی 27ویں میں آتی ہے، کبھی 29ویں میں آتی ہے، اور پھر ہر سال ہم خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ جو میں نے پہلے نشانیاں بیان کی ہیں نا، وہ نشانیاں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سالوں میں مختلف راتوں کے اندر ظاہر ہو رہی ہیں، عملی طور پر بھی یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اس سے یہی بات معلوم ہوئی ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق صرف 27ویں نہیں، جی بالکل 5 طاق راتیں جو ہیں ان کے اندر عبادت کرنی چاہیے۔ بلکہ میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ جفت طاق کے چکر میں کیا پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل جو حدیث کے اندر بیان ہوا ہے کہ جب آخری اشرا شروع ہو جاتا تو شدہ میں ازارہ آپ اپنا ازار بند کس لیتے، اور واحیا لیلہ اپنی راتوں کو زندہ کرتے، اپنی راتوں کو جاگ کے گزارتے، وسطی خدالہ، اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے۔ اب اس حدیث میں دیکھیں تو رات تو جفت اور طاق کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 10 کی 10 راتیں جاگتے۔ تو ہمیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے 10 راتوں کے اندر عبادت کریں، لیکن چلیں اگر ہم 10 راتوں میں عبادت نہیں کر سکتے، اپنی مصروفیات کی وجہ سے مشکل ہے، تو کم از کم 5 طاق راتیں جو ہے نا ان کے اندر تو خوب محنت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو تھکانا چاہیے، نوافل کا اہتمام کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور خاص طور پر وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میں اگر لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا پڑھوں، تو آپ نے کہا آپ نے پڑھنا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ تو اس رات کے اندر خصوصی طور پر بعض لوگ اس دعا کو نا آخری اشرے کی دعا سمجھتے ہیں، انہوں نے رمضان کے 3 اشروں میں تقسیم کیا ہے، پہلا اشرہ رحمت اور دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس بھی ہم رمضان کو اس طرح نہیں تقسیم کر سکتے یہ سارا رمضان ہی رحمت ہے، سارا رمضان ہی بخشش کا مہینہ ہے، سارا رمضان ہی جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور پھر جب 3 اشرے مخصوص کر دیے پھر اس طرح دعائیں بھی انہوں نے بنا لی، تو اس کو آخری اشرے کی دعا کے طور پر لیتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ آخری اشرے کی نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، بلکہ اس کی ایک جامع ترمذی کے اندر سند ہے اور ایک ابن ماجہ کے اندر ہے۔ جو ترمذی کے اندر سند ہے اس کو تو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے منقطع قرار دیا، یعنی ضعیف قرار دیا ہے۔ جو ابن ماجہ کے اندر سند ہے اس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے یا حسن قرار دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بعض علماء کے نزدیک یہ حدیث ضعیف بھی ہے، وہ اس کی سند پر کلام بھی کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو ہم آخری اشرے کی دعا بنا لیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں ویسے آپ پڑھیں جب مرضی پڑھیں،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو لیلۃ القدر کے اندر پڑھنے کے لیے کہا تھا، تو یہ دعا کا اہتمام بھی لیلۃ القدر کے اندر کرنا چاہیے، باقی بھی عبادات کرنی چاہیے، اور پانچوں طاق راتوں میں جاگ کے عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔